سب سے پہلے فتوے کی تعریف کہ فتویٰ کسے کہتے ہیں۔ فتوے کی مختلف تعریفیں ذکر کی گئی ہیں، جو سب سے جامع معنی تعریف ہے وہ یہ ہے، آپ لکھ سکتے ہیں: الاخبار بحکم اللہ تعالی عن الوقائع بدلیل شرعی لمن سأل۔ فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں کہ کسی واقعے کے متعلق کسی سوال کرنے والے کو دلیل شرعی کے مطابق خبر دینا، اسے فتویٰ کہتے ہیں۔ کسی واقعے کے متعلق سوال کرنے والے کو دلیل شرعی کے مطابق الاخبار خبر دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں۔ اب ذرا اس تعریف پر آپ غور کریں تو چند چیزیں آپ پر کھل جائیں گی، منکشف ہو جائیں گی کہ فتویٰ کیا ہے۔ اخبار، خبر دینا، قاضی کا اور مفتی کا کیا جی الگ الگ سٹیج ہے۔ قاضی کا اور مفتی کا الگ الگ کام ہے۔ مفتی کا کام کیا ہے؟ مفتی کا کام ہوتا ہے خبر دینا، یعنی مفتی مخبر ہوتا ہے، اور قاضی جو ہے وہ مخبر نہیں ہوتا۔ قاضی کا کام کیا ہوتا ہے؟ الزام، کسی چیز کو، کسی شے کو لازم کرنا۔ تو مفتی کیا ہوتا ہے؟ مخبر، وہ صرف خبر دیتا ہے، بس اس نے خبر دینی ہے۔ اور جو قاضی ہوتا ہے اس نے خبر نہیں دینی ہوتی، تحقیق کے بعد اس نے کیا کرنا ہوتا ہے جی؟ کسی سزا کو لازم کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کسی مفتی کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ یہ شراب فلاں شخص نے پی ہے، اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ وہ کیا کہے گا کہ اسے 80 کوڑے لگاؤ، اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ اچھا، مفتی آپ کو کہے گا 80 کوڑے لگاؤ، یا مفتی یہ کہے گا کہ میرے پاس لے کر آؤ، میں لگاتا ہوں؟ ہیں جی، لگاؤ۔ اس نے آپ کو کیا دی ہے؟ خبر دی ہے۔ اچھا، یہ فتویٰ چلا گیا کس کے پاس؟ قاضی کے پاس پہنچ گیا جی۔ وہاں پر اب قاضی کا کام کیا ہے؟ خبر دینا نہیں ہے، تحقیق کے بعد اس کو لازم کرنا ہے۔ قاضی کیا کرے گا؟ تحقیق کرے گا کہ جس نے شراب پی ہے عقل مند ہے یا مجنون ہے، اور جہاں پی ہے دارالکفر ہے یا دارالاسلام ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ بالغ ہے یا نابالغ ہے، تحقیق کرے گا۔ کہ تحقیق کے بعد کیا کرے گا کہ اسے میرے سامنے 80 کوڑے لگا دو جی۔ اب مفتی اور قاضی میں فرق آیا کہ نہیں آیا؟ مفتی کیا، اس نے کیا دی ہے؟ خبر دی ہے، اور قاضی نے خبر نہیں دی بلکہ اس سزا کو لازم کیا ہے جی۔ تو یہ فتوے کی تعریف کے اندر جو پہلا لفظ آیا ہے الاخبار بحکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ خبر دینا، یہ کیا جی؟ فتویٰ ہے۔ اور فتویٰ دینے والا کون ہوتا ہے؟ مفتی ہوتا ہے۔ تو گویا فتویٰ اخبار ہوا تو مفتی مخبر ہوا جی۔ دوسری کیا جی بات آپ اس فتوے کے تعریف کے اندر ذرا غور کریں۔ دوسری بات کیا ہے اس کے اندر آتی ہے
عن الوقائع کہ فتویٰ جو ہوتا ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ فتوے کا تعلق واقعات کے ساتھ ہوتا ہے، مفروضات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ لکھیں دوسری، کہ فتوے کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ واقعات کے ساتھ ہوتا ہے، مفروضات کے ساتھ نہیں ہوتا فتوے کا تعلق۔ مثلا ہاں فقہ کی کتب کے اندر وہ مفروضات کے طور پر مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے تو یہ ہوگا، اس طرح ہو جائے تو یہ ہوگا، وہ مسائل ہیں، وہ کیا جی فتاوی نہیں ہے، فتوے نہیں ہیں، وہ مسائل ہیں۔ فتوے کی بات کر رہے ہیں ہم کہ فتوے کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ واقعے کے ساتھ ہوتا ہے، مفروضے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کو آ کر کہا کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، ہمارا ایک، اب یہ واقعے میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اگر وہ کہتا نا کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہوتا، یہ کیا ہے؟ مفروضہ ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا ایک، اب یہ مفروضہ ہے یا واقعے کے مطابق ہے؟ واقعے کے مطابق ہے۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، یہ واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مفروضہ ہے؟ واقعہ ہے۔ اب یہ کیا جی، اس کا جو جواب آئے گا یا جو خبر آئے گی اسے کیا کہا جائے گا؟ فتویٰ کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعے کے مطابق کیا جی مفتی صاحب بتا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے واقعہ اور ایک ہوتا ہے مفروضہ۔ تو فتوے کی تعریف کے اندر ہے الاخبار بحکم اللہ تعالی عن الوقائع، واقعے کے مطابق خبر دینا، اسے کیا کہا جائے گا؟ ہے جی فتویٰ کہا جائے گا۔ مفروضہ جو ہے وہ فتویٰ نہیں ہوتا جی، بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے لیکن تقریباً جو ہے واقعے کے مطابق ہوتا ہے۔ تیسری بات کیا جی، آپ فتوے کی تعریف کے اندر ذرا غور کریں تو آپ کے سامنے کھل جائے گی کہ عن الوقائع آگے کیا ہے؟ تعریف میں کیا لکھا ہے؟ بے دلیل شرعی، اسی طرح ہے نا، بے دلیل، یعنی فتوے کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہیں جی واقعے کے ساتھ، دلیل شرعی کے مطابق۔ جو دلیل شرعی کے مطابق فیصلہ ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ فتویٰ کہا جائے گا۔ دلیل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے، یہ آپ لکھیں گے، دلیل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے دلیل عقلی اور ایک ہوتی ہے دلیل شرعی۔ اگر کوئی آپ نے فیصلہ دلیل عقلی کے مطابق کیا تو اسے فتویٰ نہیں کہیں گے، اور اگر دلیل شرعی کے مطابق کیا تو اسے کیا کہیں گے؟ فتویٰ کہیں گے۔ مثلا دلیل عقلی کیا ہے اور دلیل شرعی کیا ہے؟ دلیل عقلی یہ ہے کہ ایک آدمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مسئلہ ہے ان قرآن سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکل ما بہ الموتى بل اللہ الامر جميعا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ وبقائہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا، اللہ فضل کرے۔ دلیل عقلی کیا ہے جی؟ دلیل عقلی یہ ہے کہ اس بچی کو بخار ہے، بچی کو کیا ہے؟ بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کیا کہا یا کسی نے کہا کہ سردی کی وجہ سے اس کو بخار ہے، سردی کی وجہ سے اس کو بخار ہے۔ یہ عقل کے مطابق کیا جی اس نے فیصلہ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ موٹر سائیکل پر کیا جی کل پھرتے رہے، بچی کو بھی ساتھ اٹھا رکھا تھا، تو اسے لگ گئی سردی تو لہٰذا اسے ہو گیا بخار۔ عقل کے مطابق ہے نا، کہ شریعت کی کسی دلیل کے مطابق ہے تو یہ فتویٰ نہیں ہے۔ دلیل عقلی کے مطابق جو ہوگا اسے فتویٰ
نہیں کہا جائے گا، اور دلیل شرعی کے مطابق جو ہوگا اسے کیا جی فتویٰ کہا جائے گا۔ تو فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ بے دلیل شرعی، دلیل شرعی کے مطابق فتویٰ ہوتا ہے، دلیل عقلی کے مطابق فتویٰ نہیں ہوتا جی۔ آگے لمن سأل، فتوے کی تعریف کا جو آخری لفظ ہے وہ ہے لمن سأل، یا جملہ بھی کہہ سکتے ہو ہیں جی، سأل، لمن سأل۔ فتویٰ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کسی واقعے کے متعلق کسی کے سوال کرنے پر، کسی کے سوال کرنے پر دلیل شرعی کے مطابق آپ جو فیصلہ دیتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فتویٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی فتویٰ وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے پر، پوچھنے پر بتایا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ فتویٰ کہا جائے گا۔ کسی کے پوچھنے پر، بغیر پوچھے جو آپ مسئلے بیان کرتے ہیں اسے فتویٰ، مثلا جمعے پر آپ پورا گھنٹہ مسئلے بیان کرتے ہیں تو اسے کیا کہیں گے کہ آپ فتوے دے رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے پوچھا نہیں ہے، اور آپ نے کیا جی مقصد ہے کہ ویسے لوگوں کی معلومات کے لیے یا ان کی اصلاح کے لیے آپ نے کیا کیا ہے جی، بیان کیا ہے یا مسائل بتائے ہیں فقہ کے، تو اسے فتویٰ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے پوچھا نہیں ہے، کسی نے سوال نہیں کیا۔ اور فتویٰ وہ ہوتا ہے جو کسی کے لمن سأل، واسطے اس شخص کے، مان موصولات سال جملہ کیا جی بن کر صلہ، واسطے اس شخص کے جس نے سوال کیا۔ تو فتوے کے لیے ضروری ہے سوال کرنا، فتوے کے لیے ضروری ہے سوال کرنا۔